خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ انسان جو اس کی مخلوق ہے وہ ہدایت یافتہ رہے۔ اس نے انسان کو ہدایت پہنچانے کے لیے کچھ ہادی زمین پہ اتارے، اور وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ زمین پہ جا کے اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے مخلوق پروردگار کو ہدایت کرے۔ جو سب سے پہلا ہادی اللہ نے زمین پہ اتارا وہ حضرت آدم ہے، اور حضرت آدم اکیلے نہیں آئے، ان کے ساتھ ایک مستور، ایک خاتون کو اتارا گیا جسے حضرت حوا کہتے ہیں۔ یہ حضرت آدم اور حضرت حوا ہی کی اولاد ہے جو آج زمین پہ انسان کہلاتی ہے۔ حضرت آدم اور حوا نے نسل انسانیت کا آغاز کیا، زمین پہ اپنی نسل کو پھیلایا۔ جب نسل پھیل گئی تو اب ان کی باقاعدہ تربیت کا بندوبست کرنے کے لیے خدا نے مختلف انبیاء زمین پہ اتارے۔ پھر حضرت ابراہیم آئے اور انہوں نے اس بکھری ہوئی انسانیت کو ایک ملت کی صورت میں اکٹھا کیا۔ جب انہوں نے ملت بنائی تو پھر ایک مستور ساتھ تھی جسے ہاجرہ کہتے ہیں۔ جناب ہاجرہ اور حضرت ابراہیم نے ملت کو اکٹھا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج آپ حج کے لیے جائیں تو حج کی زیادہ تر عبادات کا تعلق بی بی ہاجرہ سے ہے۔ حضرت ہاجرہ ہی کی سر سے جو ردا اتار کے کعبہ پہ رکھی تھی آج وہ غلاف کہلاتی ہے، جو صفا و مروہ پہ دوڑی تھیں وہ صحیح کہلاتی ہے۔ تو یہ ساری عبادات جو ہیں ان کا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہے۔ پھر جب ملت بن چکی تھی تو پھر خدا نے جیسے ہی اس ملت کو آگے پھیلایا تو پھر خدا نے ہر حجت کے ساتھ ایک باعزت مستور کا کردار بھی زندہ رکھا۔ اب تمہید میں اتنا وقت ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ آسیہ ہو، جناب عیسیٰ کے ساتھ مریم ہو، تو ہر مستور کا ایک کردار ملے گا۔ اب عرب کے ریگزار میں جب ہمارے نبی نے کلمہ حق بلند کیا تو ابو طالب کے ساتھ بی بی خدیجہ کا کردار ملا، جس نے اپنے مال کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ اس دور کے ماحول میں اسلام کو مضبوط کیا۔ بعد از حضرت ابو طالب اور بعد از ملیکۃ العرب دو شخصیات پھر سامنے آئیں، ایک ابو طالب کا بیٹا اور ایک خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی۔ حضرت اللہم حضرت ابو طالب اور جناب ملیکۃ العرب جب اسلام کو مضبوط کر چکے اور رسول ان دونوں ہستیوں کے جانے کے بعد مکہ چھوڑ چکے تھے، اب جب وہ مدینہ سے واپس مکہ پہنچے تو اب وہ مظلوم مکہ بن کے نہیں، فاتح مکہ فاتح مکہ کی حیثیت سے وہ مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہو چکے تھے تو اب مکہ والوں کے لیے یہ امتحانی کیفیت تھی کہ جسے پتھر مار کے نکالا تھا، جس کے رستے میں گندگی پھینکی تھی، جس کے رستے میں کانٹے بھی چھائے تھے، آج وہ ایک مملکت کا مالک بن کے مکہ والوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سلطان وقت، کوئی بادشاہ وقت آ رہا ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین تھے۔ ان کا قافلہ رات کی تاریکی میں مکہ کے باہر جا کے رک گیا۔ مکہ میں ہلچل مچ گئی اور لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے، خوف کے عالم میں کہ آج بدلہ دینے کا وقت آ گیا ہے، جس نے جو جیسی مصیبت کی تھی اسے اس کا ویسا ہی سزا ملے گی۔ مکہ کے دروازے بند ہو گئے، لیکن یہ تاریخ انسانیت نے پہلی بار منظر دیکھا تھا کہ جس نے بدلہ لینا تھا وہ اس وجہ سے شہر کے باہر رک گیا کہ ابھی شہر والے سوئے ہوئے۔ تمہید میں آپ ساتھ دیں گے تو نتیجہ آپ کی سوچوں سے وہ اس لیے رک گئے
کہ شہر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ رات کے اندھیرے میں جو ان کے لشکر کے لوگوں نے مشعلیں روشن کی تھیں، رسالت مآب نے وہ مشعلیں بجھا دیں کہ کہیں مکہ کی پہاڑی پہ کھڑا ہوا بھی کوئی ان آگ کو دیکھ کے پریشان نہ ہو، لہٰذا ان کو سکون سے رات گزارنے دیں، اور صبح کو وہ کائنات کا سب سے بڑا فاتح اعظم سفید پرچم لے کے مکے میں داخل ہو، جو اس دور میں امن کی علامت تھا، اور مکہ میں داخل ہوتے ہی اپنے لشکر والوں کو کہہ دیا تلواریں نیاموں میں رہنی چاہیے، نیزے آپ کے اندر ہونے چاہیے، گھوڑا آپ نے دوڑانا نہیں ہے، اونچی آواز میں آپ نے بولنا نہیں ہے، کسی کا دروازہ آپ نے توڑنا نہیں ہے، انتہائی عزت و احترام کے ساتھ مکہ کی گلیوں سے گزرو، کیونکہ یہ مکہ والوں کا شہر نہیں، میرے باپ دادا کا شہر، یہ ہاشم کا شہر ہے، یہ عبد مناف کا شہر ہے، یہ عبد المطلب کا شہر ہے، یہ ابو طالب کا شہر ہے، لہٰذا اپنے آبائی وطن میں میں کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور مکہ کے مرکزی چوک میں جا کے اعلان کر دو کہ آج سب کے لیے معافی کا دن ہے، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بڑے آرام سکون سے جیسے اپنی معمولات زندگی ہیں ویسے گزارو۔ رحمت للعالمین نے دربار سجا لیا، رسول بیٹھ گئے۔ اب مکہ والوں کی اکثریت خوف کی وجہ سے اور ایک اقلیت نبی کے اس اخلاقی کردار کی وجہ سے دربار رسالت میں پیش ہوئی۔ لفظ سمجھیے گا، اکثریت جو تھی وہ خوف کی وجہ سے، اقلیت محبت کی وجہ سے رسول کے دربار میں آئی۔ اب ساتھ کھڑے ہوئے غلام تعارف کروا رہے تھے، جب کوئی سامنے کھڑا گیا، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو آپ کے خلاف نازیبہ اشعار کرتا تھا، اسے معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے پہلی بار آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، اچھا چلیں اسے بھی معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے مسجد میں آ کے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے اوپر گندگی پھینکی تھی، اچھا چلیں اسے بھی معاف کر دو۔ یہ وہ ہے جو شیب ابی طالب میں آپ کے پیچھے جا رہا تھا، اچھا اسے بھی معاف کر دو۔ صبح سے لے کے شام تک رحمت عالمین مسکرا کے معاف کرو، اسے بھی معاف کرو، اسے بھی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں، یہ صدا مسلسل گونج رہی تھی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جا میں نے تمہیں معاف کیا، جا میں نے تمہیں معاف کیا۔ جب مکہ کی گلیوں میں یہ بات پھیل گئی، وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، سزا دے ہی نہیں رہا، وہ تو معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تمہیں۔ شام کے وقت مکے کا ایک سردار، نام اس کا ابو سفیان ہے، وہ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پیش ہوا، اور بارگاہ رسالت میں جب آیا تو اب اس کے ذہن میں بھی یہ تھا، یہ مجھے بھی کہہ دے گا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ جو ہی رسول کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن نبی کی آنکھوں کے سامنے آیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی معافی کا درخواست گزار ہے۔ اب رحمت للعالمین کے اہل سنت شیعہ تواریخ کا میزان، رسالت مآب نے اس کی طرف یوں دیکھا، اب چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، اب رحمت کے چہرے پہ جلال چمکا، اور کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ لے تمہید مکمل ہو گئی، تمہید مکمل ہو گئی، یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے انتہائی عمدہ طریقے سے تمہید کو سنا، تمہید مکمل ہو گئی۔ رحمت للعالمین نے یہ نہیں کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ دراصل بہت بڑا انتقام تھا کسی سردار کے لیے، کسی رئیس کے لیے، کہ اسے یہ جملہ کہا جائے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اور اس نے اس بات کا بعد میں بہت دفعہ اظہار کیا تھا کہ کاش فتح مکہ کے روز عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا۔ اس نے یہ جملہ کہہ کے میری نسلوں کو بھی قید کر دیا ہے۔ اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ پھر اس کے بعد وہ مکے کی گلیوں میں جب بھی پھرتا تھا، مکہ کے بچے کہتے تھے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا، یہ ہے وہ جسے پیغمبر نے آزاد کیا۔ مکہ اس کے لیے رہنا قیامت ہو گیا۔ رحمت للعالمین واپس پلٹ کے مدینے آ گئے۔ اس نے اپنی نسل سے کہہ دیا کہ اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں، جتنی دیر زندہ رہو گے ذلت کی زندگی جیو گے، کیونکہ مکہ کا جو سب سے بڑا خاندان تھا بنو ہاشم، اس کے ایک فرزند نے بنی امیہ کے سردار کو کہا ہے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ موضوع آپ بہتر سمجھیں گے، جن کا دیہات اور گاؤں سے تعلق ہے وہ اس موضوع کو سمجھیں گے۔ اب اس کے لیے رہنا مشکل ہو گیا کہ نہیں، اس مکے میں دو ہی تو گھر بڑے تھے، بنو ہاشم، اور اس نے بنو امیہ سے کہہ دیا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ لہٰذا اس نے اپنی نسل سے کہا مکے نہیں رہنا، انہوں نے کہا مدینہ، انہوں نے کہا مدینے بھی نہ جانا، وہاں بھی رسول ہے، وہاں نہ جانا جہاں اسلام ہے۔
وہاں بالکل نہ جانا جہاں اسلام ہے، یمن، مصر، کوفہ، یہاں نہ جانا۔ اس دور میں شام ایک ایسا، شام اسے جسے آج ہم سیریا اور شام کہتے ہیں، اس دور میں یہ پوری ایک سلطنت تھی۔ آج کا فلسطین، آج کا حمص، آج کا اردن، آج کا لبنان، یہ سارا شام کے اندر تھا، اور یہ اسلام کے آنے سے بہت پہلے کا قدیم ملک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسالت مآب کے باپ جو حضرت عبداللہ تھے وہ شام تجارت کے لیے گئے تھے جب رسول کا ظہور ہوا۔ یہ شام جو تھا یہ سرسبز علاقہ تھا، یہاں پہ تجارت ہوتی تھی، لوگ یہاں پہ مختلف تہذیبوں کے آکے آباد ہوئے، اور جہاں مختلف تہذیبیں آباد ہونا اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آکے آباد ہوں وہاں پر یکسوئی نہیں ہوتی، یہاں پر کوئی ایک چیز نہیں ہوتی۔ اب وہاں پر مختلف تہذیبیں تھیں تو اب جا کے شام، اس نے اپنی نسل سے کہا شام منتقل ہو جاؤ، لہذا نسل ابو سفیان شام منتقل ہو گئی۔ اس نے کہا شام میں جا کے کوشش کرنا اقتدار کو قائم کرنا، اور کسی نہ کسی طریقے سے بنی امیہ کی نسل میں سے کوئی اسلام کی سلطنت پہ بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اب تیسری خلافت میں یہ ہوا کہ بنو امیہ ہی کا ایک فرزند سلطنت اسلامی کا حکمران بن گیا، اب امویوں کے لیے موقع مل گیا۔ اب میں بہتر طریقے سے موضوع آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ شام آباد ہو چکی تھی، شام امویوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن باپ نے وصیت کی تھی ابو سفیان نے کہ اگر میں مر جاؤں اور میرے بعد تمہارے ہاتھ میں حکومت آئے، تمہارے ہاتھ میں اقتدار آئے، جیسے بنی ہاشم نے مجھے مکہ میں یہ کہا تھا جہاں میں نے تجھے آزاد کیا، نسل مصطفیٰ میں سے کسی ایک کو قیدی بنا کے سامنے کھڑا کرنا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اور کہنا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا تاکہ میرا بدلہ پورا ہو سکے، اس ذلت کا بدلہ اتر چکے کسی طریقے سے، کیونکہ عربوں میں کینہ بغض نسلوں میں چلتا تھا، یہ نسلوں کو بغض دے کے جاتے تھے، یہ ورثے میں بغض دے کے جاتے تھے۔ باپ نے کہا میری قبر پہ نہ آنا جب تک ہاشمیوں سے یہ بدلہ نہ لے لو۔ آخر ہاشمیوں نے پورا زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، شام میں اپنا تسلط قائم کیا، شام نے اپنی حکمرانی قائم کی، مدینہ کے مرکز حکومت میں امویوں کا حکمران آ گیا۔ اب انہوں نے کوشش کی مدینہ بھی ہمارے پاس آ گیا، شام بھی ہمارے پاس آ گیا، اب ہم آل رسول کو، اہل بیت کو کوئی چیلنج کرتے ہیں۔ انہوں نے امیر المومنین کے دور حکومت میں بڑی کوشش کی کہ علی کو کسی طریقے سے شام لے کے آئیں، لیکن امیر المومنین کوفہ پہنچے، کبھی جمل میں انہیں شکست دی، کبھی صفین میں انہیں شکست دی، کبھی نہروان میں انہیں شکست دی۔ دور امیر المومنین گزر گیا، یہ علی سے وہ بدلہ نہ لے سکے۔ پھر آ گیا امام حسن کا دور، انہوں نے کہا ہم حسن کو شام لے کے آئیں گے۔ میرے مولا حسن نے ایک معاہدہ لکھ کے ان کی سازش کو وہی ختم کر دیا۔ ادھر آ گیا مولا حسین کا دور، ادھر معاویہ بن ابو سفیان مر گیا۔ یزید نے تخت پہ بیٹھتے ہی ہوئے کہا میرے دادے کی وصیت تھی، میرے باپ کی حسرت تھی، نہ دادے کی وصیت ابھی تک پوری ہوئی نہ باپ کی حسرت پوری ہوئی، 70 سال ہو گئے ہیں ہمیں زمام اقتدار کو سنبھالے ہوئے، اب میں کوئی دیر نہیں کروں گا، اب میں ہاشمیوں سے بدلہ لوں گا۔ انہوں نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لیا۔ حسین مکے پہنچے، اس نے حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیجے، حسین وہاں سے بھی چل پڑے۔ حسین اس کی سازش کو دیکھتے رہے، حسین کربلا میں آ کے سو گئے۔ اس نے عمر ابن سعد کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ کسی ایک ہاشمیوں کے مرد کو زندہ بچا کے شام لے کے آ۔ تو نے اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں، جن بھیڑیوں نے علی اصغر نہیں چھوڑا انہوں نے سجاد زندہ کیوں رکھا؟ کیونکہ حکم یزید تھا کہ نسل حسین میں سے ایک بیٹا قیدی بنا کے شام لے کے آؤ تاکہ میں باپ کی وصیت، دادے کی وصیت پوری کر سکوں۔ ادھر سید الساجدین کربلا سے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، کربلا سے چل پڑے۔ جیسے جیسے یہ قافلہ توحید شام کے قریب جا رہا تھا، یزید کے اندر کی حسرت جاگ رہی تھی، اب میں بدلہ لوں گا۔ وہ 70 سال پہلے وہ جو فتح مکہ کا بدلہ تھا، وہ جو باپ کی حسرت تھی، وہ جو دادے کی حسرت تھی، اس نے پورا شہر سجا لیا، اس نے روثہ بلا لیے، اس نے حکمران بنا لیے، تاکہ پھر مکے والوں نے صرف ہماری ذلت دیکھی تھی، اب جب میں ہاشمیوں سے بدلہ لوں گا صرف شام نہ دیکھے، مصر بھی دیکھے، یمن بھی دیکھے، اردن بھی دیکھے، کوفہ بھی دیکھے، مکے بھی دیکھے، مدینے کے
لوگ بھی دیکھیں، اس نے پورا شہر سجا لیا، پورا شہر خالی کروا دیا۔ آج ہم نے لینا ہے وہ مکے والی شکست کا بدلہ۔ قافلہ توحید شام کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، یہ لوگ اکٹھے کرتا جا رہا تھا، دربار سجاتے جا رہا تھا۔ آج 70 سال کے بعد بنی امیہ کی جیت کا اعلان ہونا تھا، آج بنی امیہ کی فتح کا اعلان ہونا تھا۔ ان کو قیدی بنا کے لے کے آیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی سید الساجدین کا قافلہ بازار شام سے گزرتا ہوا دربار کی جانب بڑھا، اس نے اپنا بہت اونچا تخت لگایا، اس تخت پہ جا کے بیٹھا۔ اس نے اپنے سر پہ اپنے دادے ابو سفیان والی پگڑی رکھی، اس نے گلے میں سونے کا ہار پہنا، اس نے اپنے پورے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ دربار میں بیٹھ کے کہا اب میں وہی فتح مکہ والا بدلہ لوں گا۔ ادھر سید الساجدین کا پہلا قدم دربار کے اندر داخل ہوا، اس نے کہا حسین کے بیٹے کو میرے آگے لے کے آؤ۔ ادھر سید الساجدین چلتے چلتے 17 سیڑھیاں اس کا تخت تھا، اس کے تخت کے نیچے جا کے سجاد کھڑے ہوئے۔ جو ہی سجاد کھڑے ہوئے اس نے کہا اب لوں گا بدلہ۔ اس کے دل میں وہ 70 سال والی حسرت لفظ بن کے جاگتی ہوئی اس کے حلق میں آ گئی۔ اب اس کے حلق میں جملہ رکا ہوا تھا کہ میں وہی جملہ پلٹاؤں گا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ جملہ اس کے حلق سے نکل کے اس کی زبان کی نوک پہ تھا، اس کا پھیپڑا لفظ بنانے کے لیے ابھی ہوا بنا رہا تھا۔ یہ سجاد کے کاندھے پہ ایک مستور کا ہاتھ آیا، شہزادی نے سجاد کو پیچھے کیا، پیچھے کر کے کہتی یبنا تلکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام۔ جس بندے کو محنت دے وہ لگے یبنا تلکا، یبنا تلکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ ذرا اس رنگ سے فضائل سننا، اس رنگ سے فضائل سننا۔ میں آپ کو سید سجاد اور عالیہ کی فتح سناؤں۔ تم نے ہزاروں دفعہ ممبر سے سنا فاتح شام، میں بتاؤں فاتح شام بنی کیسے تھی۔ شہزادی نے کہا یبنۃ الکا، اوے ہمارے آزاد کردہ۔ یہاں لفظ ذہن میں رکھنا، غلام کی عربی زبان میں بڑے لفظ ہیں، عبد بھی غلام کو کہتے ہیں۔ جو غلام بکنے کے لیے اور خریدے یہ عبد ہے، جسے عربی زبان میں جسے خریدو اور آزاد کر دو، لیکن وہ آزاد ہو کے پھر مرضی سے غلام بنے، اسے حر کہتے ہیں۔ جاؤ جا کے عرب کی لغت اٹھا کے دیکھو، حر اس غلام کو کہتے ہیں جسے کر آزاد دو پھر وہ مرضی سے غلام ہو جائے۔ تلکا یہ بھی غلام کو کہتے ہیں۔ تلکا اس سے نکلا ہے طلاق، وہ آزادی جس کے بعد واپسی نہ ہو۔ بی بی نے جو غلام کا لفظ استعمال کیا وہ کتنا بہترین کا، یبنۃ الکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ اب شہر اس نے بلایا تھا، لوگ اس کے اکٹھے کیے ہوئے تھے، مجمع اس کا بلایا ہوا تھا۔ جو ہی بی بی نے کہا یبنۃ الکا، اوے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، کون کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ مستور اسے کہہ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کون ہے یہ، کس کو کہہ رہی ہے؟ یزید کی طرف نے کہا اتنے سالوں سے راج کر رہے ہو، بتایا ہی نہیں، غلام کے بیٹے ہو۔ اتنے سالوں سے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہو، راج کر رہے ہو، بتایا ہی نہیں، مکے میں غلام تھے۔ بی بی نے کہا یبنۃ الکا۔ اب دیکھنا حسب جو ہوتا ہے نا، اور حسب اور نسب یہ دو طریقوں سے چلتا ہے، باپ سے بھی اور ماں سے بھی۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے جیسے نوح کا بیٹا، باپ نبی تھا، ماں کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ لوط نبی تھا، ماں ٹھیک نہیں تھی۔ یہ نہج البلاغہ کی بیٹی بول رہی ہے۔ بی بی نے دیکھے یبنۃ الکا، اوے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ اس سے پہلے کہ عرب والوں کے ذہنوں میں دوسری بات آتی، ہو سکتا ہے باپ غلام ہو اور ماں ہی کسی اچھے خاندان سے ہو، اگلی سطر میری شہزادی کے نہ ہو، میں زبان کاٹ کے پھینک دوں گا۔ دیکھے گا یبنۃ الکا، اوے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ کہنے گا یبنہ زرکا، اوے جھنڈے والی عورت کے بیٹے۔ اے بد کردار ماں کی اولاد، اے بد کردار ماں کی اولاد، یبنۃ الکا و یبنہ زرکا،
اے بد کردار ماں کی اولاد، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تو کیا سمجھتا ہے تو نے ہمیں قید کیا؟ دربار اس کا، لوگ اس کے اکٹھے کیے ہوئے، اب دربار میں مجمع اس کا، خطیبہ ہے علی کی، آدم کے ساتھ حوا، لیکن آدم اور حوا نے نسل پھیلائی، ابراہیم اور حاجرہ نے ملت بنائی، ابو طالب و خدیجہ نے اسلام کو بنایا، علی اور سیدہ نے اسلام کو پھیلایا، زینب و سجاد نے اسلام کو بچایا۔ نہ سمجھنا، میں منت کر کے کہہ رہا ہوں، کبھی ان زاویوں سے سمجھا کرو اہل بیت کو۔ آپ کو ممبروں سے بتا دیا جاتا ہے یہ پھپھی بھتیجے کے ساتھ نہیں گئی، کربلا میں بہن بھائی کے ساتھ نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ تو ہم تمہارے لیے رشتوں کے نام رکھتے ہیں، یہ تمہاری پہچان کے لیے رکھتے ہیں، یہ اصغر ہے یہ اکبر ہے، ورنہ ہمارے گھر میں کوئی اصغر نہیں ہوتا۔ اور اصغر کے آگے لفظ ہے علی، جملہ کہہ دوں اگر کوئی ایک بندہ سے جن کا اصغر بھی علی ہو، ہائے ہائے ہائے، علی کہتے ہیں بڑے کو، جن کا اصغر بھی علی ہو، جن کا چھوٹا بھی بڑا ہو۔ یہاں پر بہن بھائی کے ساتھ نہیں گئی، یہ ہے شریکت الحسین۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، شریکت الحسین، شریکت البرادر نہیں، شریکت الاخی نہیں، شریکت الحسین، بھائی کی حصے دار نہیں، حسین کی حصے دار۔ کہوں جملہ اس مجمع کو کرو گے قبول؟ جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں یہ شریک ہے، جب سے حسین ہے تب سے یہ شریکہ ہے۔ 6 یا 7 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا، باقیوں کو بتاؤں کب سے حسین ہے؟ نبی نے فرمایا تھا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ حسین کی شریکہ نہیں، یہ رسالت کی شریکہ ہے، یہ رسالت میں بھی شریک ہے۔ اب اس کے پاس کون کون سی شراکت ہے؟ نبی نے فرمایا تھا حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین جنت کا سردار ہے، زینب اس کی شریکہ ہے۔ ابھی تو میں چھوٹی پرواز بھر رہا تھا، ابھی تو میں نچلی پرواز پہ تھا، اگر 4 6 7 بندے میرے ساتھ چلو تو پرواز اوپر لے کے جاؤ۔ میں نے کہا تھا حسین و منی، جب سے حسین تب سے یہ شریکہ، جہاں تک حسین، حسین جنت کا سردار، عالیہ جنت کی سردار۔ میرے مالک حسین کہاں کہاں ہے؟ اجمیر میں سویا ہوا ایک فقیر بولا، اس نے کہا حقہ کی بنا لا الہ تو حسین لا الہ ہے، زینب لا الہ میں شریک ہے۔ کلمے میں شریک ہے، کلمے میں شریک ہے، یہ ہے شریکت۔ اس انداز سے کبھی سننا، یہ شہزادی بہن بھائی کے ساتھ نہیں، حجت کی ضرورت بن کے گئی، امامت کی ضرورت کا نام عالیہ ہے۔ چلو تمہارا حق بنتا ہے کہ جنہوں نے اتنی محبت سے ہاتھ کھڑے کیے، میں اگلا معرفت کا موتی بھی تمہیں دوں۔ قوانین ہوتے ہیں، حجت کی دنیا میں قوانین ہوتے ہیں۔ حجت کی دنیا کا قانون ہے کہ اگر ایک وقت میں 2 حجتیں ہوں، ایک خاموش رہے گی، ایک کلام کرے گی۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل ایک دور ہے، ابراہیم کلام کرے گے، اسماعیل خاموش رہے گا، یعقوب کلام کریں گے، یوسف خاموش رہے گا، موسیٰ کلام کرے گا، ہارون خاموش رہے گا، مصطفیٰ کلام کریں گے، مرتضیٰ خاموش رہے گا،
مرتضی کلام کریں گے، حسن خاموش رہیں گے، حسن کلام کریں گے، حسین خاموش رہیں گے، آخری بندے تک جس کے حصہ ہے وہ جملہ لے جائے گا۔ ہر دور میں ایک حجت بولتی ہے اور دوسری خاموش ہوتی ہے۔ یہ قانون کسی شاعر کا بنایا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے آدم سے شروع ہوا ہے کہ ہر دور میں اگر دو حجتیں ہوں گی، ایک حجت کلام کرے گی، ایک حجت خاموش رہے گی، ایک حجت بولے گی، دوسری حجت چپ رہے گی۔ کہاں جا کے دنیا کو علی کی بیٹی سناؤ؟ شام کے بازار میں دو حجتیں خاموش تھی، زینب بول رہی، دو حجتیں خاموش، دو حجتیں خاموش ہیں، اور عالیہ بول رہی ہے، کیونکہ ان ہستیوں کے فضائل پڑھے ہی نہیں جاتے۔ ان کی زندگی میں صرف مصائب پڑھ پڑھ کے میں ان کے مصائب میں سے فضائل نکال کے سنا رہا ہوں۔ آپ جذبات پہ قابو رکھیے گا ورنہ مجھے مجبوراً مصائب کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ ہے علی کی بیٹی، دو حجتیں، دونوں وقت کے امام، ایک دور کا امام، ایک آنے والا امام، دو امام تھے خاموش۔ خطبہ کس نے دیا؟ شہزادی نے۔ کوفہ میں خطبہ کس کا؟ عالیہ کا۔ شام میں کس کا؟ عالیہ کا۔ دربار میں کس کا؟ عالیہ کا۔ 19 خطبے ہیں کوفے سے لے کے شام تک، علی کی بیٹی نے دیے ہوئے۔ علی کی بیٹی نے خطبہ دیا۔ اب یہ مجمع مجھے بول کے بتا، میں معرفت کا موتی تمہارے حوالے کروں جو شام میں سیدہ سے خیرات میں ملا ہے، مجھے بول کے بتاؤ یہ شہزادی نے بازاروں میں خطبے دیے تھے، یہ کس کے لہجے میں دیے تھے؟ علی کے لہجے میں، علی کے لہجے میں، علی کے لہجے میں۔ مجھے عزت ممبر کی قسم ہے، مجھے علی کا لہجہ دو ہی جگہوں پہ نظر آیا ہے، یا معراج پہ اللہ علی کے لہجے میں بولا تھا، یا بازار میں زینب علی کے۔ یا تو لہجہ پروردگار اللہ نے لیا تھا، یا عالیہ نے لیا ہے۔